السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اسلام میں کونڈم کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کونڈم کا استعمال کب کر سکتے ہیں، کب نہیں کر سکتے ہیں، کب حلال ہے، کب حرام ہے، آج میں آپ کے سامنے اسی کے حوالے سے بتانے والا ہوں۔ چونکہ دوستوں یہ ایسا سوال ہے جو لوگ پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ حال ہی کی بات کر رہا ہوں میں دوستوں، 1-2 مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک بھائی نے سوال اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہا تو بہت ہی زیادہ شرمندگی انہیں ہو رہی تھی، تو میں نے بہت ہی بار کہا کہ بھائی آپ پوچھیں، تو کافی وقت کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حضرت کونڈم کی حیثیت کیا ہے اسلام میں، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا جائز ہے ناجائز ہے۔ تو بہت شرمندگی کے بعد انہوں نے یہ سوال پوچھا، تو میں نے سوچا بھائی یہ سب سوال ایسے سوال ہیں کہ کوئی جلدی پوچھتا بھی نہیں ہے، پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو میں نے سوچا اس کے حوالے سے آپ تک ویڈیو پہنچا دیتا ہوں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، دیکھیں کونڈم کا استعمال اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ عورت پریگننٹ نہ ہو۔ حمل کو روکنے کے لیے کونڈم کا استعمال ہوتا ہے تاکہ بچے کی پیدائش نہ ہو، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات عہد رسالت یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آیا۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عزل کیا کرتے تھے، یعنی بیوی سے ہمبستری کرتے وقت، بیوی سے ملتے وقت جب ڈسچارج ہونے کا ٹائم آتا تھا، یعنی جب منی نکالنے کا ٹائم آتا تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ سے الگ کر لیتے تھے اور منی جو ہے وہ باہر نکالتے تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عہد رسالت میں کرتے تھے، جسے عزل کہتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یا کونڈم استعمال کرنا یہ ایک ہی ہوا، کیونکہ شرمگاہ کو ڈسچارج ہونے کے ٹائم باہر نکال کر کے منی باہر ہی نکالنا یا پھر کونڈم کا استعمال کر کے منی کو کونڈم ہی کے اندر رہنے دینا، یہ ایک ہی ہوا، کیونکہ اس سے جو ہے عورت پریگننٹ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے، کب اس طرح کرنا جائز ہے، کب ناجائز ہے، وہ آپ کو جاننا بیحد ضروری ہے۔ کونڈم کا استعمال یا ہم بستری کرتے وقت ڈسچارج ہونے کے ٹائم میں شرمگاہ کو باہر نکال کر کے باہر منی نکالنا، اس طرح کرنا کب جائز ہے وہ آپ سن لیجئے۔ پہلی صورت ہے دوستوں، اگر شرعی مجبوری ہے تو پھر ایسی کیفیت میں کونڈم کا استعمال ہم کر سکتے ہیں یا شرمگاہ کو باہر نکال کر کے باہر منی نکال سکتے ہیں، اگر شرعی مجبوری ہے تو۔ شرعی مجبوری کسے کہتے ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ شرعی مجبوری اسے کہتے ہیں کہ اگر بچہ ابھی ہوا ہے اور وہ بچہ چھوٹا ہی ہے، زیادہ دن اس کا نہیں ہوا ہے اور وہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اور پھر سے اگر بچے کی پلاننگ کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں جو ہے اس بچے کو تکلیف ہوگی دودھ وغیرہ پینے میں، اور ایک ساتھ 2 بچوں کی پرورش کرنا واقعی میں ایک طرح سے بہت بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی مجبوری ہے کہ ابھی حال ہی میں بچہ پیدا ہوا ہے اور اگر ہم بنا کونڈم کے یا پھر بغیر شرمگاہ کو باہر نکالے منی اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو پھر عورت جو ہے بیوی پریگننٹ ہو جائے گی، پھر بچے پیدا ہوں گے تو دونوں بچوں کی پرورش کرنا دقت ہوگی، دودھ پلانے میں دقت ہوگی، تو پھر ایسی کیفیت میں یہ شرعی مجبوری ہے۔ اگر ایسی مجبوری ہے تو پھر ایسی کیفیت میں کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ شرمگاہ کو باہر نکال کر کے باہر منی نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مجبوری ہو گئی شرعی مجبوری۔ دوسری صورت یہ ہے دوستوں کہ اگر کوئی سوچے کہ بھائی 4 بچے ہمارے ہو گئے ہیں، اب اگر پھر بچے پیدا کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں اس کو کھلائے گا کون، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہوں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے اس کی پڑھائی کا، اس کی پرورش کا۔ اگر یہ سوچ کر کے کونڈم کا استعمال کرے گا کوئی بندہ کہ بھائی مفلسی ہے آ جائے گی، غریبی آ جائے گی، اتنے بچے ہم کیسے پال پائیں گے، کیسے اس کی پرورش کریں گے، مفلسی کے ڈر سے اگر کوئی کونڈم کا استعمال کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ایسا کرنا ناجائز ہے، نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ رب تعالیٰ نے صاف لفظوں میں قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔
تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ بھائی آپ اس کی چنتا کیوں کر رہے ہیں، اس کی فکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اس کی پرورش کیسے کریں گے، اس کو کھانا کیسے کھلائیں گے، اس کو کیا پہنائیں گے، اس کی آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا پیے گا، اور اس کے نصیب میں کیا کیا ہے، فرشتے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتے ہیں۔ تو بھائی وہ اپنے نصیب کا کھائے گا، آپ کا نہیں کھائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے آپ جو ہے کونڈم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اور بھائی آپ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے، جس کی وجہ سے آپ کونڈم کا استعمال کر رہے ہیں، وہی اگر آپ کونڈم استعمال نہ کریں اور بچہ پیدا ہو جائے اور وہی بچہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے، یا پھر اسی کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہو، یہ بھی تو آپ سوچیں۔ اس وجہ سے آپ مفلسی کے ڈر سے آپ جو ہے کونڈم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو باتوں کا آپ کو پتہ چل گیا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ نہ آپ کے دماغ میں مفلسی کا ڈر ہے، نہ غریبی کا ڈر ہے، کسی چیز کا آپ کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ ابھی بچے کی پلاننگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ 2-3 مہینے کے بعد پلاننگ بچے کی کریں گے، 2-3 مہینے کے بعد جو ہے یہ بچے کے بارے میں سوچیں گے، اور اس وجہ سے آپ کونڈم کا استعمال کر رہے ہیں یا شرمگاہ کو باہر نکال کر کے باہر ڈسچارج ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی کیفیت میں ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن ایسا کرنا یہ ایک طرح سے مکروہ ہے، کراہت ہے ہمارے مذہب میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بھائی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بچے کی پلاننگ نہیں کریں گے، کچھ وقت کے بعد کریں گے، ہے نا؟ تو رب کی طرف سے جب آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ عطا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ابھی نہیں بعد میں سوچیں گے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا آپ نہ سوچیں، سمجھ رہے ہیں؟ رب کی طرف سے جب بہتر آپ کے حق میں ہوگا عطا کیا جائے گا آپ کو بچہ، اس لیے آپ یہ ایسا کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن کراہت ہے، نہ کریں تو ہی بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 3 حالتیں تھیں دوستوں جس میں ہم کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں اور کونڈم کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ جو لوگ ان مسئلوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ بھی ان باتوں کو سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔